السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک وقت میں ایک شادی کا حکم کیوں دیا ہے؟ عورت کے لیے ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا؟ سائنس بھی اسلام کے احکامات کی تائید پر مجبور ہو گئی۔ ایک ماہر جنین یہودی جو عالم دین بھی تھا، کھلے طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ لبرٹ سائنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے مسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رافٹر نے اپنے قول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب بنا قرآن مجید میں مذکورہ مطالقہ کی عدت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے 3 مہینے کی تحدید کے پیچھے کار فرما حکم سے شناسائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ مطلقہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار کی، اور یہ پتہ چلا مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے بالمقابل 62% مختلف ہوا کرتی ہیں، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز جذب و محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں اور خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزارنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72 تک آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض میں 99.9% کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر رحم سابقہ ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ و نقصان کے نیا ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے، جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریا چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات متوفی عنہا کی عدت کی، تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم و حزن کی بنا پر سابقہ ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے، اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینہ اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیوی چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد 2-3 لوگوں تک کے ڈی این اے پائے گئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن و پاک باز ہوتی ہیں اگر وہ اپنا مقام سمجھیں۔ اپنے آپ کو گندگی سے بچائے رکھیے، اپنا جسم، اپنا ضمیر پاک صاف رکھیے، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ساتھ ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے اور انہیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔